مسیح کے جلالی بابرکت زندہ پاک اور محیب نام میں آپ تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند ہمیں اپنے کلام سے مستفید کرتا ہے۔ عزیزو، بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق جیزس گاسپل اسمبلی پاکستان سے ہے اور چرچ جیزس گاسپل اسمبلی کی لالوکھیت برانچ سے میرا تعلق ہے اور خدا کے فضل سے وہاں پر خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں ہر سو ہر جگہ ہر لمحہ اپنے جلال کے لیے صرف کرتا اور خرچ کرتا ہے۔ آج ایک بڑے خاص موضوع کے ساتھ، ایک بڑے اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں گواہی چینل کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین پاسٹر سرفراز ولیم کا اور ان کی ساری ٹیم کا اور ان کی ساری کاوش کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور تاکہ میں خدا کے کلام کو آپ کے درمیان رکھ سکوں، بیان کر سکوں۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بڑے مختصر اور قلیل سے وقت میں خدا کے کلام میں سے ہم زیادہ سیکھنے والے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک اور مضمون ہے وہ ہے معاف کر دینا۔ کس طرح سے ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نفسا نفسی کے دور کے اندر، اس کموشن برے دور کے اندر آج ہر ایک شخص جو ہے ایک دوسرے کے خلاف سفرائی کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، اور جس کسی کو دیکھا جائے وہ آپس میں ایک نئے ڈسپیوٹ کے اندر ہمیں دکھتا ہے۔ معاف کرنے کے تعلق سے بائبل مقدس خدا کا لافانی، لاسانی اور لا خطا کلام ہمارے لیے کیا بیان کرتا ہے؟ آئیے بائبل مقدس کے اندر سے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے والے ہوں گے۔ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 19ویں ورس سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، مقدس پولوس رسول رومیو کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن بھوکا ہے تو آپ اسے کھانا کھلائیں، اگر آپ کا دشمن پیاسا ہے تو اسے پانی پلائیں۔ بائبل مقدس کے اندر عزیزو بہت سارے ڈسپیوٹ ہمیں دکھتے ہیں، بہت سارے نبیوں اور پیغمبروں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور لڑائی اور جھگڑا یہ ہمیں بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب ہی سے ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے جو ایک ڈسپیوٹ دیکھا گیا، جو ایک جھگڑا دیکھا گیا، وہ ہابل اور قائن کے متعلق ہمیں بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ آپ تمام تر کلام مقدس کو پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایک حسد کے سبب سے ایک جھگڑا برپا ہوا، اور اسی
झगड़े के अंदर काहिन ने हाबिल का कत्ल कर दिया। आज भी दौरे हाजिर के अंदर हम देखते हैं कि अपने सराउंडिंग के अंदर, अपने गिरदोनवा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से कीना रखते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। और इवन ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो खिदमत के अंदर हैं वो भी एक झगड़े के अंदर, एक डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखा ये गया है कि जब कभी डिस्प्यूट हुआ है या झगड़ा हुआ है, तो झगड़ा जब कशीदगी इख्तियार करता है तो उस वक्त दुश्मनी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब दुश्मनी जब क्रिएट होती है तो उसके सबब से बहुत सारे नुकसानात जो है वकू में आते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस अज़ीज़ो खुदा का लासानी और लाफानी कलाम हमें यही सिखाता और बताता है कि हमने अपने दुश्मनों को मुआफ़ करना है। दीन मसीहत का मुसम्मम जो अकीदा और ईमान है कि हम अपने दुश्मनों को मुआफ़ करें। दरसे इलाही ये है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें। आज देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने भाई भाई से झगड़ा करते हैं, कीना रखते हैं। घरानों के अंदर, अकलीसियाओं के अंदर बहुत सारे झगड़े बर्पा होते हमें दिखते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम और उसके इल्हाम को अगर अमली जामा पहनाएं तो शायद ये सारे झगड़े और डिस्प्यूट ख़त्म हो सकते हैं। और ये हुआ भी है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर अजीज़ो एक बड़ा नबी गुज़रा है जिसका नाम दाऊद है। दाऊद बादशाह, आप जानते हैं कि खुदा का एक बड़ा सूरमा गुज़रा है जिसने बहुत सारी जंगें और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आइए बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक बड़ी मिसाल को देखें। एक बड़ी उत्तम मिसाल जो हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर दिखती है कि किस तरह से खुदा के खादिम ने अपने दुश्मन को मुआफ़ कर दिया, अपने दुश्मन को बख्श दिया, उसे छोड़ दिया। हालांकि खुदा ने उसके दुश्मन को उसके हाथ के अंदर कर दिया, तो भी खुदा ने जो उससे कलाम किया हुआ था, खुदा के खादिम के साथ अक्सर और बेशतर खुदा कलाम करता और उसे जंग की हदायत देता। और अक्सर और बेशतर जब कभी खुदा का खादिम जंग के लिए जाता तो खुदा की हज़ूरी में बैठता और खुदा से पूछता, आया ए खुदावन मैं ये जंग करूं या ना करूं। एक बड़ा सूरमा हमें मिलता है खुदा के इल्हाम और उसके कलाम के अंदर। आइए अहदे अत्ती का मुताला करें, पहला शमूएल उसका 18वां बाब। अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद हो तो आप मेरे साथ इस खुदा के कलाम में से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 18वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, जब दाऊद उस फलस्ती को कत्ल करके लौटा आता था और वो सब भी आ रहे थे, तो इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफ़ों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थीं कि साउल ने तो हज़ारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी और वो कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़कत हज़ारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। उस दिन से आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो। अजीज़ियों, आप तमाम तर लोग जानते हैं साउल बादशाह जो कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह है और साथ ही साथ एक बड़ा अजीम सूरमा खुदा का खादिम, मर्द खुदा, मर्द दुआ दाऊद नबी,
جو ساؤل کے ساتھ بطور اسسٹنٹ ہے، یہ ایک جنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس جنگ کے اندر ایک بڑی کثیر تعداد کے اندر فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں، اور جنگ کر کے جب لوٹتے ہیں، جب ظفریاب ہوتے ہیں، جب فتح مند ہوتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ داؤد خدا کا نذیر، خدا کا خادم، ایک بہت بڑی جنگ کو فتح کر کے آیا۔ پہلے یہ بہت ساری جنگیں لڑ چکے ہیں اور بہت ساری جنگوں کے اندر خدا نے انہیں فتوحات سے ہمکنار کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑی منفرد جنگ ہوئی ہے، اور یہ دونوں سورما جو ہیں دونوں خدا کے نذیر، ہیں دونوں خدا کے جو چنیتا لوگوں میں سے، خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا کے ممسوح ہیں۔ اب ایک بڑی جنگ جو یہ جیت کر آ رہے ہیں، تو خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جب یہ فتح یاب ہو کر، اقبال مند ہو کر، دشمن کو طے کرتے ہوئے جب یہ جنگ کر کے اپنے شہر کو لوٹتے ہیں، تو ان کے شہر کے اندر سے بہت ساری عورتیں جو ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے ناچتی ہوئی، گاتی ہوئی، بانجوں کے ساتھ، جھانجوں کے ساتھ، دف بجاتے ہوئے ان دونوں خدام کی خوش آمدید کر رہی ہیں۔ انہوں نے بڑا وارم ویلکم کیا انہیں، اور جب یہ آ رہے تھے تو با آواز بلند یہ عورتیں گاتی ہوئی کہنے لگیں کہ داؤد نے تو لاکھوں کو مارا ہے، ساؤل نے ہزاروں کو مارا ہے، اور داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے۔ یعنی یہ تعریف ہی دونوں کی کر رہی ہیں، ایک طرح سے یہ عورتیں ان کی تعریف کر رہی ہیں کہ ہمارے بادشاہوں نے ایک بڑی جنگ جو ہے فتح کی ہے، اور ساؤل بادشاہ نے ہزاروں کو مارا، لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے۔ اب یہاں پر تعداد کا ایک کلو مل رہا ہے، ایک تعداد کا یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا ہے ان کے گیتوں کے اندر، کہ یہ خدا کے کلام اور اس کے اعلان کے مطابق یہ جنگ کرتے آ رہے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ جب یہ جنگ آ رہے ہیں، جنگ جیت کر آ رہے ہیں، تو ان کا استقبال بڑا والہانہ طور پر کیا گیا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، بلیس کرے۔ اگلے سیشن میں ہم خدا کے کلام میں سے مزید سیکھیں گے، پھر آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے خدا کے الہام اور اس کے کلام میں سے کہ ساؤل نے ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ یہاں دونوں ممسوحوں اور خادموں کے درمیان ایک حسد برپا ہوا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ خدا کے کلام اور اس کے اعلان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر طرح کے حسد اور لالچ سے خود کو دور رکھو، پاک رکھو۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر اس عبارت کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام میں سے، یہاں ایک حسد برپا ہوا ہے مرد خدا ساؤل کے اندر۔ اس نے حسد کیا ہے خدا کے خادم داؤد سے، کہنے لگا ہے کہ میرے لیے تو صرف ہزاروں ہی کا ذکر کیا گیا، لیکن داؤد کے لیے لاکھوں کا، جبکہ میں قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوں۔ یہ سارا آنر، یہ ساری تعریف، یہ ساری تکریم جو ہے میرے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ، پہلا بادشاہ ہے، اور اس وقت دور حاضر کے اندر
ساؤل بادشاہ تھا، اور داؤد جو ہے خدا کا ممسوح، یہ اس کے ساتھ بطور اسسٹنٹ ہے، اس کے ہیڈڈ بائے چل رہا ہے۔ یہ حسد خدا کے خادم سے کیا گیا۔ ساؤل بادشاہ کہنے لگا ہے کہ میرے لیے صرف ہزاروں ہی کا ذکر، جبکہ میں بادشاہ ہوں اور میں نے پوری فلسطی قوم کو طے کر دیا ہے۔ اب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس حسد کے سبب سے خدا ساؤل سے ناراض ہوا، رنجیدہ ہوا، ملول ہوا۔ اس حسد کے سبب سے خدا نے ساؤل کو پٹخ دیا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اگلی ورس کے اندر، اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا، اور داؤد روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا، اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بالا لیے تھا۔ اب یہ باتیں تمام تر، یہ مراحل جو ہیں، آپ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر ترتیب وار، تو 29ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر، اور ساؤل داؤد سے اور بھی ڈرنے لگا، اور ساؤل برابر داؤد کا دشمن رہا۔ ساؤل جو ہے یہ برابر ہر سو، ہر جگہ، ہر لمحہ جو ہے مرد خدا داؤد کا دشمن بن گیا۔ اب ہوا کیا؟ جہاں یہ دونوں مل کر دشمن کو تختہ کرتے، جہاں یہ مل کر دشمن کی اماجگاہوں کو برباد کر دیتے، تباہ کر دیتے، لیکن ایک حسد کے سبب سے ان کے اندر دشمنی کریٹ ہوئی، اور اس دشمنی کی کریٹیوٹی کے سبب سے عزیزو یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ ہیں دونوں ممسوح، ہیں دونوں خدا کے خادم، لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگرچہ دیکھا جائے ایک اطراف سے تو ساؤل ہی داؤد کا دشمن ہے۔ آئیے بائبل مقدس کے اندر دیکھیں 24 باب، پہلا سیموئیل 24 باب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی 4 ورس کے اندر، اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبے کا دامن کاٹ لیا تھا۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ کا ہے، اگر 24ویں ورس سے دیکھیں تو لکھا ہے جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر نہ ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے۔ سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا، اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اب جب ساؤل یہ فلسطینیوں کو مارتا ہوا اپنے ساتھ چیدہ جوانوں کو لے کر یہ تعقب کر رہا ہے مرد خدا داؤد کا اور اس کے لوگوں کا، اس کی افواج کا، تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک غار کے اندر داؤد جو ہے اس کے اندرونی حصے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب داؤد آلریڈی اس غار کے اندر ہے، اور وہاں پر فراغت لینے کے لیے ساؤل بادشاہ بھی وہاں سے جب گزرا فراغت لینے کے لیے اس غار کے اندر ان ہوا، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے داؤد جان گیا کہ ساؤل بھی اسی غار کے اندر ہے، اور جب وہ فراغت لے رہا تھا، جب سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو داؤد نے یہ جان لیا کہ میرے دشمن کو خدا نے میرے ہاتھ کے اندر کر دیا ہے۔ اب اس کی فروتنی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ اس نے مرد دعا داؤد نے مرد خدا ساؤل بادشاہ کے دامن کا جبہ کاٹا،
اور اسے لے کر ایک نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب ساؤل فراغت کے بعد اس غار میں سے نکلا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ساؤل جب نکلا اور اس کی افواج پیچھے نکلی تو پیچھے سے داؤد بھی بھاگ کر اس کے پیچھے نکلا، اور داؤد نے پیچھے سے با آواز بلند اسے آواز دی، اے مالک، اے بادشاہ، دیکھ میرے خدا نے تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا ہے، تو بھی یہ میں نے بہتر نہ جانا کہ تجھے طے کر دوں، تجھے قتل کر دوں، تو بھی میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اب بہت سارے داؤد کے ہمواری کہنے لگے کہ دیکھ اے داؤد بادشاہ، اے مالک، خدا نے تیرے دشمن کو آج تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اکثر اور بیشتر بہت سارے ایسے معاملات جو ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے درمیان دیکھتے ہیں، اپنے گھرانوں کے اندر، اپنی اکلیسیاؤں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کسی کا مقابلہ یا کسی کی لڑائی یا جھگڑا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو دونوں اطراف سے ان کے ہمواری ان کو ایڈوائز کرتے دکھتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسے آپ یوں کر دیں، آپ اس کے لیے یوں کریں، آپ اس سے یوں بدلہ لے لیں، آپ اس سے انتقام لے لیں۔ ایڈوائز لوگ کرتے ہیں، یعنی کان بھرتے ہیں لوگ کہ آپ ڈسپیوٹ کریں، لڑیں دوسرے کے ساتھ۔ عزیزو، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے جب داؤد نے اسے آواز دی تو لکھا ہے جب ساؤل مڑا اور مڑ کے جب اس نے اسے دیکھا تو لکھا ہوا ہے کہ داؤد بادشاہ اس کے آگے، اس حکومت وقت اس بادشاہ کے آگے سرنڈر ہو گیا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، اپنے دشمن کے آگے جھک گیا اور کہنے لگا، آئیے بائبل مقدس کے اندر پڑھیں۔ دیکھا، سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا، اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی، اور جب اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندے منہ گر کر سجدہ کیا، اور داؤد نے ساؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتا ہے کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ اب یہاں پر ہوا کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ خدا نے مرد خدا داؤد کے ہاتھ میں مجھے کر دیا ہے اور داؤد نے مجھ پر وار نہیں کیا، تو لکھا ہوا ہے کہ ساؤل اس جگہ پر زار زار رونے لگا ہے، زار زار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تو بڑا عظیم ہے کہ خدا نے تجھے میرے ہاتھ میں کیا، میں نے تجھے زر پہنچایا، لیکن پھر جب مجھے تیرے ہاتھ کے اندر خدا نے رب العزت نے کر دیا تو تو نے مجھ پر وار نہ کیا بلکہ مجھے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کی ایک بڑی عظیم اور وسیع مسائل یہاں پر ملتی ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم معاف کریں۔ آئیے امثال کی کتاب میں ان آخری لمحات کے اندر امثال کی کتاب کو دیکھیں۔ امثال کی کتاب 24واں باب اس کی 17ویں ورس کے اندر لکھا ہوا ہے، جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دلشاد نہ ہونا، مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ عزیزو، جب کبھی آپ کا دشمن گر پڑے، کبھی نہ اس کے اوپر ہنسیے، کبھی نہ اس کے اوپر آپ ہنسیں اور خوشی کریں، بلکہ خدا کے حضور میں آپ دیکھیں کہ خدا اس کی کیسے باز پرس کرتا، کیسے اس کا احتساب کرتا ہے۔ عزیزو، جب کبھی خدا آپ کے دشمن کو آپ کے ہاتھ میں کر دے، آپ اسے پانی پلائیں، آپ اسے کھانا دیں، تاکہ ایسا کرنے سے بائبل مقدس کے اندر ابتدا میں ہم نے رومیو کے خط کے اندر پڑھا کہ جب آپ اس طرح سے کریں گے، اپنے دشمن کو پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے
بیان کرتا ہے کہ آپ اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی دشمن مر رہا ہو یا اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا اس طرح کی کنڈیشن برپا ہو جائے تو ہم خوشی کرتے ہیں۔ عزیزوں، میں آپ کو یہ بات بار بار کروا دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ خدا آپ کے دشمن کی وہ باس پرست کر رہا ہے، آپ کے دشمن کا جو ہے وہ حساب چکتا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے شاید خدا اس کا احتساب کر رہا ہے، لیکن اگر آپ نے خوشی کی، بائبل مقدس کے مطابق اگر اس کے پچھاڑ کھانے کے سبب سے آپ نے کہیں خوشی کی تو لکھا ہے شاید اس آپ کی خوشی کو دے کر خدا اپنے قہر شدید کو اس کے اوپر سے اٹھا لے۔ عزیزو، خدا کے کلام اور اس کے الہام کا پڑھا سنا اور سمجھا جانا آج ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو کہ خدا ہمیں معافی کے تعلق سے سکھاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں بائبل مقدس کے اندر، بہت ساری عبارتیں ہیں، بہت سارے مکاشفات ہیں جو بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھنے ہیں، لیکن ایک خاص الخاص پیغام جو خدا آپ کے لیے اور میرے لیے لے کر آیا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ اس طرح سے خدا ہم پر رحم کرے گا، اس طرح سے خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا اور ہماری جبلت کو اور ہماری شرشت کو بدلے گا اور ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ شاید جس طرح سے خدا کے خادم نے معاف کیا ساؤل کو، آج شاید ہم میں سے اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو جس سے جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، تو شاید ممکن ہے خدا آپ کو سرفراز کرے۔ دیکھیں، خدا نے مرد خدا داؤد کو ایک بڑا سورما بنایا اور اسے بادشاہ بنا کر رکھ دیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس زندہ کلام کے لیے، زندہ کلام کی باتوں کے لیے، اس سارے الہام کے لیے جو خدا نے ہمارے درمیان رکھا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آئیے دعا کریں، ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ آسمانی باپ، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے زندہ کلام کے لیے، اس زندہ کلام کی گہری عمیق باتوں کے لیے جنہیں آپ نے آسان کیا ہے۔ خدا، یہ کلام خداوند دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے خدا، باعث اطمینان ہو خدا، باعث تسلی ہو، باعث ترقی ہو خدا۔ پہلے خداوند اپنے لوگوں کو لے اور ایک مثال بنا کر خدا اپنے جلال کے لیے سرو کر اور خرچ کر، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں گواہی چینل کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے اور ان کی ساری منسٹری کے لیے۔ میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں پر مدعو کیا تھا کہ ہم خدا کے کلام اور الہام کو ہم سیکھ سکیں اور باہم مل کر ہم برکت پا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔